بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترکی نے غزہ میں مستقل جنگ بندی ہونے تک اور غزہ میں انسانی بنیادوں پر وافر امداد سامان کی بلا روک ٹوک فراہمی تک اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات معطل کر دیے ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے 7 ماہ تک ہونے والے ہیں، لیکن اس دوران 34,596 سے زائد فلسطینیوں کی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شہادت اور تقریباً پورے غزہ کی تباہی کے باوجود بہت کم تعداد میں ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنی تجارت کو معطل یا موقف کیا ہے۔ البتہ عوامی سطح پر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ مشرق وسطیٰ کے علاوہ یورپ اور امریکہ میں بھی زور پکڑ رہا ہے۔ ترکی کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات کو محدود کرنے کے اس باقاعدہ اعلان کے بعد ترکی کے برآمدات کرنے والے تاجروں اور تجارتی کمپنیوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ اپنی برآمدی امور کو روک کر دوسرے ملکوں کی طرف منڈیوں کی تلاش شروع کر دی ہے تاکہ نئی منڈیاں سامنے آ سکیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ترکی نے اسرائیل سے آنے اور جانے والی تمام برآمدات اور درآمدات بند کر دی ہیں۔ اسرائیل ایک غیر معمولی تباہی اور ہزاروں بچوں اور عورتوں کی شہادت کے باوجود اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کو تیار ہے، نہ جنگ بندی کو تیار ہے، حتیٰ کہ انسانی بنیادوں پر غزہ میں خوراک اور امدادی سامان کی ترسیل میں اپنی پیدا کردہ رکاوٹوں کو بھی دور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ غزہ کی مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال کے باوجود ابھی اسرائیل رفح پر بھی حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس صورتحال نے ترکی کو تجارتی تعلقات کی اسرائیل کے ساتھ معطلی پر مجبور کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ ترکی کے اپریل 2023 میں اسرائیل کے درمیان تجارت کا حجم $6.8 بلین تھا۔ غزہ جنگ کے خلاف سینکڑوں طلبہ مظاہرین نے آج آسٹریلیا کی ایک اعلیٰ یونیورسٹی میں بھی جمع ہو کر غزہ میں غاصب صہیونی رجیم کے نسل کشی جنگی جرائم اور ان کے وسیع قتل عام پر مبنی گھناؤنے اقدامات اور شفاق صہیونی رجیم کو حاصل امریکی حکومت اور یونیورسٹیوں کی اندھی حمایت کے خلاف امریکی طلبہ کی احتجاجی تحریک میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ آسٹریلیا نے تمام ملکی یونیورسٹیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھی غاصب صہیونی رجیم اسرائیل سے متعلقہ تمام کمپنیوں سے اپنا رابطہ منقطع کر لیں۔ مظلوم فلسطینی عوام کے حق میں احتجاج کرنے والے آسٹریلوی طلبہ نے گزشتہ ہفتے بھی ممتاز آسٹریلوی تعلیمی ادارے یونیورسٹی آف سڈنی کے مرکزی ہال کے باہر احتجاجی کیمپ لگایا تھا۔ رپورٹس آ رہی ہیں کہ میلبورن اور دوسرے شہروں میں بھی آسٹریلیا کے کئی شہروں کی یونیورسٹیوں میں بھی ایسے ہی احتجاجی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ چلاس بس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 20 ہو چکی ہے، جبکہ 21 افراد زخمی ہیں۔ ضلع دیامیر کے علاقے گورنر فارم کے قریب یشو کلداس کے قریب کل صبح 5:30 بجے خوفناک بس حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 20 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں اور 21 زخمی ہو گئے۔ مسافروں کا تعلق گلگت کے مختلف اضلاع اور دیگر صوبوں سے تھا، جن میں سے سکردو، گلگت، نگر اور ہندا کے علاوہ خیبر پختونخوا، آزاد جموں اینڈ کشمیر اور پنجاب کے مختلف علاقے شامل ہیں۔ زخمیوں میں بھی 5 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ غزہ کے الشفا ہاسپٹل میں آرتھوپیڈک سینٹر کے سربراہ جناب عدنان البرش کو غاصب صہیونی رجیم اسرائیل نے چند مہینے قبل گرفتار کیا تھا۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں سے متعلق 2 یونینز نے اسرائیل کو ڈاکٹر عدنان البرش کی شہادت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ڈاکٹر عدنان البرش کا جنازہ ابھی تک اسرائیلی حکام کے قبضے میں ہے۔ ڈاکٹر عدنان البرش کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر گرفتار کر کے اوفر نامی اسرائیلی جیل میں منتقل کیا گیا تھا، تاہم صہیونی میڈیا نے معروف فلسطینی ڈاکٹر کی شہادت کی وجہ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
عالمی اداروں کے ساتھ ساتھ دوستوں صحت کی بین الاقوامی تنظیمیں بھی غاصب اسرائیلی رجیم سے بارہا مطالبہ کر چکی ہیں کہ وہ غزہ میں طبی عملے کے خلاف جاری اپنے انسانیت سوز حملے بند کر دے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عدنان البرش کی شہادت سے جنگ غزہ کے آغاز سے لے کر اب تک اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینی طبی عملے کے کارکنوں کی تعداد 500 تک پہنچ گئی ہے۔ غاصب اور سفاک صہیونی رجیم کی اندھی حمایت پر کمر بستہ متعدد امریکی سینیٹروں نے غاصب اسرائیلی رجیم کے مجرم حکام کی ممکنہ گرفتاری پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ غزہ میں انجام پانے والے وسیع جنگی جرائم پر غاصب اسرائیلی حکام کی ممکنہ گرفتاری کے عمل کو روکنے کے لیے امریکی سینٹ کے متعدد اراکین نے دوستوں عالمی عدالت انصاف کے سینئر حکام کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ غاصب صہیونی رجیم اسرائیل نے جو بائیڈن حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر بین الاقوامی فوجداری عدالت انصاف نے صہیونی رجیم کے رہنماؤں کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تو وہ اس خود مختار تنظیم کے خلاف انتقامی اقدامات کریں گے جو کہ اس کے خاتمے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ امریکی انٹیلی جنس نے ایران کے خلاف عائد امریکہ کی سخت ترین اقتصادی پابندیوں کی مکمل شکست کا اعتراف کرتے ہوئے دہائی دی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اب بھی وسیع پیمانے پر تیل کی فروخت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ امریکی نیشنل انٹیلی جنس کی ڈائریکٹر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران حزب اللہ، حماس اور انصار اللہ یمن کی حمایت کے ذریعے طویل المدتی حکمت عملی پر بھی عمل پیرا ہے۔ انہوں نے غزہ جنگ کے مسئلے پر بھی بات کی اور زور دیتے ہوئے کہا کہ ان تنازعات کو حل کیے جانے کا طریقہ کار آئندہ چند دہائیوں تک خطے کے مستقبل کا تعین کرتا رہے گا۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اس الیکشن میں صرف ووٹ کے باکس ہی نہیں بدلے بلکہ اسمبلیاں بھی بھیجی گئیں۔ سندھ اسمبلی سے لے کر ایوان صدر تک کا سودا ہوا ہے۔ کراچی میں ان کے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ 2024 کے انتخاب میں الیکشن کا ڈرامہ رچایا گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ احتجاج کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے لوگوں نے ہمیشہ JUI کا ساتھ دیا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ تھک جائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید آپ دھاندلی پر ہم احتجاج کے قابل نہیں ہوں گے۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہماری یہ جدوجہد ایک دن یا سال کی نہیں ہے۔ ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے وارث اس جہاد کو آگے بڑھائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسمبلیاں ایسے لوگوں سے بھر دی جاتی ہیں جنہیں اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایسے لوگ صرف اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ آج ملک میں تخریب کاری بہت بڑھ چکی ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ افغانستان باڑ پر اربوں روپے خرچ کر دیے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان سے اب کوئی نہیں آ سکے گا۔ آج وہ بارڈر پر لگی باڑ کدھر ہے؟ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ملک میں حکمرانی ہوگی تو صرف آئین کی ہوگی۔ امریکہ اسلامی ممالک کو توڑنا چاہتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ شہباز حکومت سے متعلق کٹ پتلی والی بات درست ہے۔ شہباز شریف اور مریم نواز نے الیکشن ہارنے کے باوجود حکومت بنائی ہے اور تحریک انصاف کا مزید کہنا تھا کہ حکومت چھوڑیں اور پھر آ کر بات کریں۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے ناجائز حکومت میں رہتے ہوئے یہ کس منہ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کا مزید کہنا ہے کہ جو جماعتیں اس دھاندلی میں شامل نہیں ان کے ساتھ اتحاد بن گیا ہے۔ کوئی سیاسی جماعت آئندہ شفاف طریقے سے چلنے کو تیار ہے تو بات کرنے میں حرج نہیں۔ 9 مئی واقعات کے حوالے سے تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے ہماری پٹیشن دائر ہے۔ بغیر کسی تحقیقات کے تمام واقعات PTI پر ڈالنا ناجائز ہے۔ فارم 45 اور 47 سے متعلق پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ 6 ججوں کے خط کا معاملہ فل کورٹ کو سننا چاہیے۔ فل کورٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تمام دستیاب جج شامل ہوں۔
سن 1861 اور 1865 کے درمیان دوستو امریکہ خانہ جنگی کے دور سے گزرا، جس کی وجہ سے 6 لاکھ سے زیادہ افراد مارے گئے۔ اسے ملکی تاریخ کا سب سے خونریز تنازعہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس جنگ کو امریکی ثقافت اور تاریخ میں ایک اہم مقام بھی حاصل تھا۔ امریکی اتحاد کو برقرار رکھنے اور غلامی کو ختم کرنے میں اس کے اہم کردار کے علاوہ اس جنگ نے مشہور امریکی نعرے "ہمیں خدا پر یقین ہے" کے ظہور کا آغاز بھی اسی دور میں ہوا۔ ہمیں خدا پر بھروسہ ہے۔ اس وقت امریکی مالیاتی کرنسیوں پر یہ الفاظ موجود ہیں۔ ان الفاظ کو کسی ایک کرنسی سکے انہیں بلکہ بہت سے مالیت کے سکوں پر چھاپا جاتا ہے۔ نومبر 1862 کے ایک خط میں ایک امریکی پادری نے امریکی وزیر خزانہ کو مشورہ دیا کہ وہ کرنسی نوٹوں کے "ہمیں خدا پر بھروسہ ہے" کے الفاظ درج کریں تاکہ لوگوں کو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا احساس دلایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جملہ مشکل وقت میں امریکیوں کی اخلاقی مدد بھی کرے گا۔ امریکی حکومت اور عوام کی اکثریت نے اس مشورے کو پسند کیا کیونکہ یہ اس وقت کے امریکی قانون میں اللہ کا لفظ موجود تھا۔ کرنسی نوٹوں پر اس جملے کی اشاعت کا مقصد امریکی کرنسی کے اس تصور کی ترویج تھی جس میں یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جنگ میں خدا امریکی حکومت کے ساتھ ہے۔ 1865 تک کانگریس نے ایک اور قانون پاس کیا جس پر لنکن نے اپنے مرنے سے پہلے دستخط کیے تھے۔ اس کے تحت تمام چاندی اور سونے کے سکوں پر "ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں" کے جملے کو رکھنے کی اجازت دی گئی۔ 1908 میں کانگریس نے حکم دیا کہ "ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں" جملہ مستقبل کے تمام سکوں پر شامل کیا جائے۔ تاریخی پاکستانی خلائی مشن سینٹر خلائی سینٹر سے روانہ ہو گیا ہے، جس کے بعد پاکستان چاند کے مدار میں سیٹلائٹ بھیجنے والا چھٹا ملک بن گیا ہے۔ 2 آپٹیکل کیمروں سے لیس IQ کی مدد سے چاند کی سطح کی تصاویر اور معلومات حاصل کی جائیں گی۔ مشن کی کامیابی کے بعد پاکستان ان چند ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جنہوں نے چاند کے مدار میں اپنے سیٹلائٹ بھیجے ہیں۔ دوسری جانب IQ قمر چاند تک سیٹلائٹ بھیجنے کے مشن کی تیاری میں دوستو طلبہ کا مرکزی کردار ہے۔ اس مشن کی مدد سے دوستو ہم سائنسی تحقیق، تکنیکی ترقی اور خلائی تحقیق سے متعلق تعلیمی منصوبوں میں آگے بڑھ سکیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے پاس تحقیق کے لیے اپنی سیٹلائٹ سے لی جانے والی چاند کی تصاویر ہوں گی۔ اسپین کی ویلنسیا یونیورسٹی کے اشتراک سے ایک سٹارٹ اپ کمپنی نے دلچسپ پروجیکٹ پیش کیا ہے جس کے مطابق جن مردوں کے سر پر بال نہیں ہوتے اس سر سے سورج کی روشنی سے شمسی توانائی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس طریقہ کار میں کھوپڑی کو سطح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو سورج کی کرنوں کو اکٹھا کرتی ہے اور پھر اسے بجلی میں تبدیل کرتی ہے تاکہ اس شخص کے پاس چھوٹی بیٹریوں میں توانائی ذخیرہ ہو جائے۔ ذخیرہ شدہ توانائی بعد میں موبائل فون کو چارج کرنے سمیت مختلف کاموں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ گنجے سر کا شمسی خلیوں کے مقابلے میں شمسی توانائی کو تبدیل کرنے میں زیادہ کارآمد ہے جو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تجربہ 42 مردوں پر کامیابی کے ساتھ کیا گیا۔ سعودی عرب کی کنگ عبداللہ یونیورسٹی نے جسم کی حرارت سے الیکٹرانک آلات چلانے والی انرجی فراہم کرنے والا مادہ دریافت کیا ہے۔ یہ برقی حرارت والا مادہ ہے اور الیکٹرانک آلات کو انرجی فراہم کرتا رہتا ہے۔ اس مادے کو آسانی سے انسان کی جلد پر لگا دیا جاتا ہے یا جسم میں پوست کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مادے کو دل کی دھڑکن، خون کے دباؤ، دماغ کو مؤثر رکھنے، عضلات کو متحرک رکھنے جیسے طبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ یہ مادہ خودکار سسٹم کے تحت اپنی اصلاح از خود کر سکتا ہے اور اسے چارجنگ کے لیے بیٹریوں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔